بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز قریب آئے اور کھانا بھی سامنے آ جائے تو مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھا لو اور کھانا چھوڑ کر نماز کی طرف جلدی نہ کرو، اس لیے کہ کھانے کی طرف دل لگا رہے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس درخت میں سے کھائے یعنی لہسن کے درخت میں سے، وہ ہماری مسجد کے پاس نہ پھٹکے جب تک اس کی بدبو دور نہ ہو۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیاز اور گندنا کھانے سے منع کیا، پھر ہم کو ضرورت ہوئی اور ہم نے کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس بدبودار درخت میں سے کھائے وہ ہماری مسجد کے پاس نہ آئے، اس لیے کہ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جس سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میدان بن ابی طلحہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن خطبہ پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اور کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغ نے مجھے 3 ٹھونگی ماریں۔ میں سمجھا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری موت اب نزدیک ہے۔ بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم اپنا جانشین اور خلیفہ کسی کو کر دو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو برباد نہیں کرے گا، نہ اپنی خلافت کو، نہ اس چیز کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا۔ اگر میری موت جلد ہو جائے تو خلافت مشورہ کرنے پر 6 آدمیوں کے اندر رہے گی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات تک راضی رہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ بعض لوگ طعن کرتے ہیں اس کام میں جن کو میں نے خود اپنے اس ہاتھ سے مارا ہے اسلام پر، پھر اگر انہوں نے ایسا کیا یعنی اس طعن کو درست سمجھے تو وہ دشمن ہیں اللہ کے اور کافر گمراہ ہیں۔ اور میں اپنے بعد کسی چیز کو اتنا مشکل نہیں چھوڑتا جتنا کلالہ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بات کو اتنی بار نہیں پوچھا جتنی بار کلالہ کو پوچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مجھ پر کسی بات میں اتنی سختی نہیں کی کہ جتنی اس میں کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی سے ٹھونسا مارا میرے سینے میں اور فرمایا، اے عمر، کیا تجھ کو وہ آیت بس نہیں جو گرمی کے موسم میں اتری؟ سورہ نساء کے آخر میں، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ آخر تک، اور میں اگر زندہ رہوں تو کلالہ میں ایسا فیصلہ کروں گا جس کے موافق ہر شخص حکم کرے، خواہ قرآن پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا اللہ، میں تجھ کو گواہ کرتا ہوں ان لوگوں پر جن کو میں نے ملکوں کی حکومت دی ہے، یعنی نائبوں اور صوبے داروں اور عالموں پر۔ میں نے ان کو اسی لیے بھیجا کہ وہ انصاف کریں اور لوگوں کو دین کی باتیں بتلائیں اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ سکھائیں، اور ان کا کمایا ہوا مال جو لڑائی میں ہاتھ آئے بانٹ دیں، اور جس بات میں ان کو مشکل پیش آئے اس کو مجھ سے دریافت کریں۔ پھر اے لوگو، میں دیکھتا ہوں تم 2 درختوں کو کھاتے ہو، میں ان کو ناپاک سمجھتا ہوں، اور وہ کون ہیں؟ پیاز اور لہسن۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب ان دونوں کی بو کسی شخص میں سے آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے وہ نکالا جاتا مسجد سے بقیع کی طرف۔ اب اگر کوئی ان کو کھائے تو خوب پکا کر، تاکہ ان کے منہ میں بدبو نہ رہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو کوئی گم شدہ چیز مسجد میں ڈھونڈتے سنے، یعنی وہ اپنی بلند آواز سے اپنی چیز کے لیے لوگوں کو پکارے، تو کہے، اللہ کرے تیری چیز نہ ملے، اس لیے کہ مسجدیں اس واسطے نہیں بنائی گئیں۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔